لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند نے ہر شہر دھندلا دی۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11، M4 فیصل آباد سے ملتان سے کھروے موٹر وے M5 اور بڑی گاڑیوں کے لیے موٹر وے M3 دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کے جان و مال کا تحفظ ہے۔ شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں۔ زہران ممدانی نے میئر نیو یارک کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ رکن کانگریس برنی سینڈرز نے زہران ممدانی سے قرآن پاک پر حلف لیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ نیو یارک کا میئر بننا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وعدہ کرتا ہوں آپ سب کا تحفظ کروں گا۔ آج شہر کے لیے نئی صبح کا آغاز ہے۔ مزید کہا کہ نیو یارک کے شہریوں کے ساتھ ہر طرح کے حالات میں کھڑا رہوں گا، تمام شہریوں کے حقوق کے لیے لڑوں گا۔ زہران ممدانی نے حلف اٹھاتے ہی ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیے۔ سابق میئر ایرک ایڈمز کے تمام ایگزیکٹو آرڈرز منسوخ کر دیے۔ بلومبرگ کا پاکستان میں مہنگائی میں مسلسل کمی کا اعتراف۔ عالمی مالیاتی جریدے کے مطابق پاکستان میں گورننس مضبوط بنیادوں پر استوار ہو رہی ہے۔ غیر یقینی صورتحال میں کمی آئی، معاشی استحکام آ چکا ہے۔ قیمتوں کے استحکام نے سرمایہ کاری کے لیے مثبت سگنل دیا۔ غذائی افراط زر میں 3.2% تک محدود رہی۔ پاکستان میں معاشی نظم و نسق بہتر ہو رہا ہے۔ دسمبر میں مہنگائی توقع سے 5.6% کم رہی۔ خوراک کی بہتر دستیابی سے مارکیٹ میں استحکام آ رہا ہے اور عوامی ریلیف کے آثار نمایاں ہوئے۔ استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیٹ بینک کے پالیسی ریٹ 3 سال کی کم ترین سطح پر آ گئے۔ کم شرح سود سے کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے فائنینسنگ نسبتاً سازگار ہونے کی امید بڑھ گئی۔ ملک کے 5 بڑوں میں اعتماد سازی کے لیے رابطہ ہو تو صورتحال بہتر سمت میں جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ملک کے 5 بڑوں میں نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، بانی PTI اور ایک اہم شخصیت شامل ہیں۔ جب تک ان تمام کے درمیان اعتماد سازی کے لیے اقدامات نہیں ہوں گے تو بریک تھرو نہیں ہوگا۔ میرے اور عامی ڈوگر کے رابطوں سے بریک تھرو نہیں ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ PTI 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال نہیں کر پائے گی۔ ایسا کرنے کی کوشش پر انہیں دھر لیا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت میں جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے کہ بھارت کا کوئی یک طرفہ اقدام سنتاس معاہدے کی حیثیت تبدیل نہیں کر سکتا۔ بھارت سنتاس معاہدے کی پاسداری کرے۔ بھارت کی جانب سے دریائے چناب پر ڈیم بنانے کی منظوری پر پاکستان نے تفصیلات طلب کر لی۔ متنازع بجلی گھر منصوبے سے متعلق بھارت نے کوئی باضابطہ اطلاع نہیں دی۔ یقین ہے پاک بھارت ثالثی پر چین وزیر خارجہ وانگ یی کا بیان درست ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات 4 جنوری سے بیجنگ میں ہوں گے۔ بھارت کی جانب سے جموں کشمیر میں مظالم جاری ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا بھی تبادلہ۔ پاکستان نے 257 بھارتی قیدیوں کی فہرست شیئر کی۔ بھارت کے لیے 2025 ناکامیوں اور ہزیمت کا سال رہا۔ 2026 بھی چیلنجز کا سال ثابت ہونے کا امکان۔ فائنینشیل ٹائمز کی جائزہ رپورٹ کے مطابق پاک بھارت فوجی کشیدگی، امریکہ کے ساتھ تجارتی محاذرائی، مہلک طیارہ حادثہ، کرنسی کی کمزوری اور معاشی بے چینی نے بھارت کو مسائل کی زد میں رکھا۔ ناکام اسٹریٹجک خود مختاری کے باعث بھارت کو امریکہ، چین، روس کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے پر مجبور ہونا پڑا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے پاکستانی عسکریت قیادت سے بڑھتے روابط بھارتی سفارتی ناکامی قرار۔ GST کی اصلاحات محدود شعبوں تک رہنے کے باعث معاشی ترقی رکاوٹ کا شکار ہے۔ اقتصادی استحکام اور امن میں پاکستان نے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ گلوبل اکنامک گیلپ سروے جاری۔ اعداد و شمار کے مطابق 53% پاکستانی 2026 کو خوشحالی کا سال سمجھتے ہیں۔ 51% پر امید پاکستانیوں کی شرح بھارت کے 39% سے کہیں زیادہ۔ یہ شرح عالمی اوسط 24% سے نمایاں طور پر بلند۔ پاکستان بھارت اور عالمی اوسط دونوں سے آگے رہا۔ 52% پاکستانیوں کو دنیا میں امن بڑھنے کی امید۔ گلوبل اکنامک گیلپ سروے 60 ممالک میں کیا گیا۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے وزارتوں سے عملی اقدامات کا پلان مانگ لیا۔ کم سے کم دورانیے پر مشتمل جامع حکمت عملی کی تجاویز طلب۔ اجلاس میں معاشی اصلاحات، سرمایہ کاری اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پیٹرولیم ڈویژن کے امور پر اہم اجلاس۔ ملک میں تیل اور گیس کے ذخائر کی دریافت پر بریفنگ دی گئی۔ کوہاٹ میں نشہ بلاک تیل اور گیس کے بڑے ذخائر کی دریافت پر اجلاس کو تفصیلات فراہم کی گئیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ رواں سال RLNG کے 3.5 لاکھ کنیکشنز کا ہدف حاصل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی تیل اور گیس سپلائی چین کو ترجیحی بنیادوں پر ڈیجیٹائز کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا کہ تیل اور گیس کی دریافت حکومت کی ترجیح ہے تاکہ پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدی بل کو کم کرنے کے زر مبادلہ بچایا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اقتصادی انتظامی اصلاحات کمیٹی کا پہلا اجلاس۔ جامع اقتصادی اصلاحاتی منصوبوں پر عمل درآمد کے طریقہ کار پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں توانائی، سماجی شعبے اور گورننس سمیت مختلف شعبوں پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ اقتصادی ترقی کے لیے پلاننگ کمیشن اور دیگر وزارتوں کے کردار پر تبادلہ خیال ہوا۔ اسحاق ڈار نے پائیدار معاشی ترقی کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ اجلاس میں آن لائن شریک ہوئے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی رائے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر 2025 کے ہیرو قرار۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل نے پاکستان کی قومی سلامتی، خود مختاری، معیشت اور وقار کو دنیا بھر میں مضبوط کیا۔ پوری دنیا حیران ہے کہ فیلڈ مارشل نے جو اقدامات کیے وہ دنیا کا کوئی طاقتور کمانڈر نہیں کر سکتا۔ افواج پاکستان نے آپریشن بنیاد مرصوص میں بھارت کو سبق سکھایا۔ جنگی لحاظ سے پاکستان ایک مضبوط اور خطرناک ملک ہے۔ فیلڈ مارشل کی ملٹری سفارتکاری سے پاکستان کی اہمیت کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کی شخصیت سے امریکہ کے صدر ٹرمپ بھی متاثر ہیں۔ بڑے ممالک کے ساتھ سرمایہ کاری کو فروغ دینا قابل تحسین قرار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی واگا بارڈر آمد نئے ارینا کا افتتاح کر دیا۔ شائقین کی گنجائش 7500 سے بڑھا کر 25,000 کر دی گئی۔ تقریب میں کور کمانڈر لاہور، صوبائی وزراء کی شرکت۔ پاکستان رینجرز پنجاب کے زیر اہتمام بنائے گئے ارینا میں فوڈ کورٹس، میوزیم، تقسیم ہند کی عکاسی کرتا ریلوے اسٹیشن کا ماڈل جنگی سامان، یادگار شہداء پر مشتمل تھیم پارک شامل ہیں۔ نماز پڑھنے کی جگہ، جوانوں کے لیے نئے بیرکس اور وسیع و عریض پارکنگ کی تعمیر۔ باب آزادی پر شاہی قلعہ کی طرز پر عالمگیری دروازہ بھی نصب۔ قومی پرچم کی بلندی 115 میٹر سے بڑھا کر 139 میٹر کر دی گئی، جو جنوبی ایشیا کا بلند ترین پرچم ہے۔ پنجاب میں کہیں بھی پتنگ اڑانے کی اجازت نہیں۔ صوبائی محکمہ داخلہ کا 2 ٹوک اعلان۔ صوبائی انتظامیہ کو پتنگ بازی کی ممانعت کے قانون پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق صوبے بھر میں کائٹ فلائنگ ریگولیشنز بل 2025 کے تحت پتنگ بازی پر پابندی عائد ہے۔ حکومت نے صرف 6، 7 اور 8 فروری کو لاہور میں محدود پیمانے پر بسنت منانے کی اجازت دی ہے۔ بسنت کے دوران بھی تندی، دھاتی ڈور، مانجا لگی دوڑ کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ خلاف ورزی پر بھاری جرمانے اور طویل قید ہوگی۔ دوسری جانب حیدرآباد میں پتنگ بازی پر مکمل پابندی عائد۔ کمشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں دلکش برفانی قالین بچھ گیا۔ لواری ٹنل پر 16 انچ سے زائد برف پڑ چکی۔ گلیات میں 10 انچ اور چھانگلہ گلی میں 1 فٹ تک برفباری ریکارڈ۔ چترال، بٹگرام، اپر دیر میں برفباری سے مواصلاتی نظام درہم برہم۔ بجلی کی سپلائی معطل، رابطہ سڑکیں متاثر۔ ہیوی مشینری کے ذریعے سڑکوں کی صفائی جاری۔ وادی کاغان، ناران، بالم جپا، کلام، شوگران، سری پائے میں روئی کے گالوں کی برسات۔ سیاح دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہونے میں مصروف۔ بلوچستان میں چمن، آزاد کشمیر میں وادی نیلم میں سفید گالے۔ ملکہ کوہسار مری نے بھی برف کی چادر اوڑھ لی۔ ملک بھر سے سیاحوں کی مری میں ڈیرے۔ تاریخی مال روڈ پر چہل پہل مزید بڑھ گئی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے براہ راست فضائی رابطے بحال۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کی بیمان ایئر لائنز کو براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی۔ DGCA کراچی کے لیے پروازوں کی منظوری دی۔ ابتدائی طور پر بیمان بنگلہ دیش ایئر لائن کو 3 ماہ کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ پاکستان ایئر اسپیس کے اندر طے شدہ روٹس پر عمل کرنا ہوگا۔